بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی بن ابی طالب کا بیان ہے کہ حضرت دانیال یتیم تھے، ان کے ماں باپ زندہ نہ تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون نے ان کو گود لے کر پرورش کی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا جس کے 2 قاضی تھے۔ وہ خاتون بہت حسین و جمیل اور باروب تھی۔ وہ بادشاہ کی خدمت میں گاہے بگاہے آیا کرتی تھی اور اسے نصیحت کیا کرتی تھی۔ اس خاتون کی وقتاً فوقتاً بادشاہ کی خدمت میں آمد و رفت کو دونوں قاضی بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے۔ اس کی محبت ان دونوں کے دل میں جاگزیں ہو گئی اور وہ اسے اندر ہی اندر دل و جان سے چاہنے لگے۔ ایک مرتبہ موقع پا کر انہوں نے اس پاک باز خاتون سے اپنی اندرونی کیفیت کا اظہار کر دیا اور اسے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم دونوں تم سے بہت پیار اور محبت کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے عشق کو تم قبول کرو گی۔ مگر اس پاک باز خاتون نے انہیں نصیحت کی اور ان کی محبت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دونوں قاضیوں نے ہر طرح سے اسے بہلا پھسلا کر اپنی جھوٹی محبت کے فریب میں پھنسانا چاہا، مگر وہ کسی بھی طرح ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ جب دونوں قاضیوں نے دیکھا کہ یہ خوبصورت خاتون کسی بھی قیمت پر ان کے ہاتھ نہیں آ سکتی، تو انہوں نے جھنجھلا کر بادشاہ کے روبرو یہ شکایت کر دی کہ جو عورت آپ کو آ کر نصیحت کیا کرتی ہے اس نے زنا جیسے عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ بادشاہ نے جب اپنے قاضیوں کی شہادت سنی تو وہ بڑی مشکل میں پڑ گیا اور اسے بے حد صدمہ پہنچا، کیونکہ وہ اس خاتون کی شرافت اور نجابت کا دل سے قائل تھا، مگر قاضیوں کی شہادت کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ غرض بادشاہ نے دونوں قاضیوں کی شہادت پانے کے بعد مزید تحقیق و تفتیش کی ضرورت محسوس نہیں کی اور ان سے کہا کہ تم دونوں کی شہادت قابل قبول ہے۔ پھر بادشاہ نے اس عورت کو 3 دن کی مہلت دی اور اس کے بعد اس کی سنگساری کا حکم دے دیا۔ نیز شہر میں یہ منادی کرا دی کہ فلاں دن فلاں عورت کو سنگسار کیا جائے گا، لوگ اسے دیکھنے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ بادشاہ نے اگرچہ اس عورت کی سنگساری کا حکم دے دیا تھا، مگر اندر سے وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے ایک خاص وزیر سے پوچھا، کیا کسی ہیلے بہانے سے اس عورت کو سنگسار ہونے سے بچایا جا سکتا ہے؟ وزیر نے عرض کی، اب جب کہ شہر میں اس کی سنگساری کی منادی کرا دی گئی ہے اور یہ سنگساری کا فیصلہ آپ ہی کے قریبی دونوں قاضیوں کی شہادت کی بنیاد پر دیا گیا ہے، پھر ایسی صورت میں اس عورت کی سنگساری کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے میں کون سی چیز مانع ہو سکتی ہے؟ تیسرے دن، جو کہ اس عورت کے سنگسار ہونے کا دن تھا، بادشاہ کا وہ خاص وزیر گھر سے نکلا۔ اس نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں۔ دونوں قاضی، لڑکے اور وہ لڑکا جو عورت کے روپ میں تھا، سامنے کھڑے تھے۔ حضرت دانیال نے دوسرے لڑکے سے کہا کہ وہ ایک قاضی کا ہاتھ پکڑ کر دور فلاں جگہ پر لے جائیں۔ جب وہ چلے گئے تو دوسرے قاضی کو بلا کر سختی سے کہا، سچ بتا ورنہ قتل کر دوں گا۔ تو کس کی بنیاد پر اس عورت کے بارے میں زنا کی گواہی دیتا ہے؟ قاضی کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ حضرت دانیال نے پوچھا، کب؟ ننھے قاضی نے جواب دیا، فلاں جگہ۔ حضرت دانیال نے لڑکوں سے کہا، اس قاضی کو لے جاؤ اور دوسرے قاضی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ لڑکوں نے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت دانیال نے دوسرے قاضی سے بھی وہی سوالات کیے جو پہلے قاضی سے کر چکے تھے، مگر اس دوسرے قاضی کے جوابات پہلے قاضی سے مختلف تھے۔ حضرت دانیال زور سے اللہ اکبر پکار اٹھے۔ بادشاہ کو ہوش آیا اور اس نے حضرت دانیال کی طرح دونوں قاضیوں کو بلا بھیجا اور انہیں الگ الگ کر کے ان سے بیانات لیے۔ معلوم ہوا کہ دونوں کے بیانات مختلف ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں میں یہ منادی کرا دی کہ قاضیوں کے قتل کا مشاہدہ کرنے کے لیے لوگ فلاں میدان میں جمع ہو جائیں۔ پھر مجمع عام کے سامنے بادشاہ نے دونوں قاضیوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا اور اس پاکیزہ عورت کو باعزت اس کے گھر بھیج دیا۔